السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام بشر لقمان ہے اور جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ موسمی بخار، نزلہ، فلو، زکام یہ بہت ہوا ہے، لیکن آج کا دن ایسا تھا اور آج کا پروگرام ایسا تھا کہ وہ مجھے کرنا تھا اور اس کو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ میری کمٹمنٹ تھی کافی دن پہلے کی. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، روح رواں منہاج القرآن کے، پاکستان عوامی تحریک کے. کل جب رات کو میں کچھ ان کے سیرت کانفرنس کی جو جھلکیاں تھی میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑا ایک سمندر تھا انسانوں کا، انسان تو نہیں، عاشقان رسول کا ایک سمندر تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ یعنی نبی، ایک تو آخری نبی، اور اتنی یعنی کائنات کے اوپر احسانات کہ نہ ان کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ، نہ ان کا کوئی واٹس ایپ اکاؤنٹ، نہ ان کا کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ، نہ ان کا کوئی لنکڈن یا اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ، لیکن دنیا بھر میں 1.8 بلین فالوورز. اور یہ وہی شخص کے ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی پیار کرتے ہوں. کیونکہ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل اسی طرح. یعنی کوئی اور سی ہستی آپ نے دیکھی؟ اللہ رب العزت نے یہ اکاؤنٹ کھول دیا ہے یہ کہہ کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. اب ان کو کسی اور کے اکاؤنٹ کی محتاجی نہیں ہے، اللہ کا اکاؤنٹ کافی ہے قیامت تک ان کے ذکر کی بلند. اور وہ یعنی ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ سے جب سے عالم خلق وجود میں آیا ہے حضور پر درود. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب قیامت بھی آنی ہے اور انسان ختم ہو جائے گا تب بھی درود تو بھیجی حضور جا علیہ السلام پر درود و سلام کا سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ وہ درود بھیجنے والا اللہ ہے، وہ ذات جس کے لیے نہ کوئی عدم تھی نہ کوئی ابتدا تھی، اور نہ پھر اس کے لیے بعد میں کوئی عدم ہوگا اور نہ انتہا ہوگی. حتیٰ کہ اس عالم خلق میں حضور علیہ السلام جب بشری وجود میں بھی نہیں آئے تھے، یعنی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے قبل بھی حضور پہ درود بھیجا جا رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب یہ کائنات ہست و بود نہیں رہے گی تب بھی درود و سلام جاری رہے گا. تو اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یا سمجھ سکتا ہوں کہ ایک شخصیت ایسی جس کی وجہ سے شاید اللہ نے کائنات کو تخلیق دے دی. کائنات کو تخلیق دے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ آبادی کائنات ہیں، وجہ رونق کائنات ہیں، وجہ تکمیل کائنات ہیں. انسان کی تخلیق کا سبب بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، انسان کے ارتقاء اور کمال پر پہنچنے کا سبب بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس. اور انسان پر جتنے احسانات ہوئے ہیں اور انسان اپنی فکری، علمی، جسمانی، ذہنی، ظاہری، باطنی جتنی ترقیاں اور ترقیوں کے مراحل طے کرتا چلا جا رہا ہے، ان سب نعمتوں کا سبب حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اچھا کہ آپ کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، عالموں کا، نیکوں کا صرف رب نہیں ہے، وہ جو مانتے ہیں ان کا، جو نہیں مانتے ان کا بھی، انسان کا، جن و حیوان کا، شجر و حجر کا، نباتات و حیوانات، جمادات، ساری کائناتوں کا رب ہے. وہی وسعت حضور علیہ السلام کی رحمت کو دی ہے، فرمایا کہ آپ سب عالموں کے لیے رحمت ہیں. تو یہ کرم ہے انسانیت پر. تقریباً 15 دن پہلے میری جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایک چیز کا پتہ چلا کہ ایک ان کا بہت بڑا کام ہے جو آج جس نے پبلش ہو کے آنا تھا، اور اس کی پہلی جو کاپی ہے وہ ہمارے سامنے پڑی ہے، 8 جلدوں پہ مشتمل ہے یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا. اور اس میں یعنی جو مجھے آپ کے ریسرچ والوں نے بتایا کہ تقریباً 5000 سے زیادہ مسائل جو ہیں، موضوعات مسائل تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے، یہ موضوعات ہیں 5000 کے قریب قرآنی. یعنی ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جو ہم سوچ سکیں اور اس میں نہ موجود ہو. کوئی موضوع ایسا نہیں ہے. دیکھو انسان یوں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کر لے گا. انسان ہر چیز کا احاطہ تو صرف قرآن مجید نے کیا ہے. اب اس کائنات میں اور اس تاریخ میں اللہ رب العزت نے مختلف وقتوں میں انسان پیدا کیے ہیں، انہیں علم کی نعمت سے نوازا ہے، صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، ادراک، فہم اور معرفت دی ہے. وہ قرآن کے علم کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں. جتنی توفیق اللہ انہیں عطا کرتا ہے اتنے موتی نکالتے ہیں. لہٰذا انسان کی کاوش کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی.
یہ شان صرف اللہ کے علم کی ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوٹی. نہیں لیکن یہ بڑا مگر کمال ہے. یہ ہر امپورٹنٹ موضوع جس کی آپ کو ضرورت ہو اینکر پرسن کے طور پر، کسی اسکالر کو ضرورت ہو، کسی عالم دین کو ضرورت ہو، کسی دینیات اور اسلامیات کے استاد کو ضرورت ہو، کسی کالج یونیورسٹی کے ضرورت کو، شریعہ کورٹ یونیورسٹیز، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو، وکلاء کو، نظام معیشت کے ماہرین کو، سیاست کے ماہرین کو، ثقافت کے، تہذیب کے، تاریخ کے، تمدن کے، انسانی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو، پھر سائنسدانوں کو. دیکھو ہیومن اناٹمی ہے، ہیومن ایمبریالوجی ہے، اس کائنات کی تخلیق کی کاسمالوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو کیمسٹری ہے، ایسٹرو فزکس ہے، انسان کی تخلیق کے اندر کا نظام ہے، نظام علاج ہے، ہوا، آسمان، آسٹرونومی. کوئی سبجیکٹ جس پر ضرورت ہو ایک طالب علم کو، استاد کو، اور وہ قرآن سے تلاش کرنا چاہے، وہ اس 8 جلدوں کے قرآنک انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے. یہ پہلی جلد ہے، 8 جلدیں. تو ایک پرابلم ہے، جی ایک پرابلم اس سے مجھے پوچھ رہا ہوں، یعنی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم تو اذان ایک ٹائم پہ نہیں دیتے، ہم نماز ایک ٹائم پہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو خام ایک دوسرے سے مسلکی اور فروعی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. تو کیا اس کو تمام مسالک جو ہیں ان کے علماء وہ مانیں گے اس کو؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات کی اور آپ نے بڑی پتے کی بات کی. یہ سوال کرنا ضروری تھا، آپ نے کر لیا، اللہ آپ کو برکت دے. اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ان 8 جلدوں میں میں نے کوئی شے اپنے فکر کی نہیں ڈالی، اچھا، اپنے مکتب فکر کی نہیں ڈالی، اپنے نقطہ نظر کی نہیں ڈالی. میں کس طرح تشریح کرتا ہوں کس آیت کی، دوسرا شخص کوئی اور طرح تعبیر کرتا ہے، تیسرا کسی اور طرح تعبیر کرتا ہے. میں نے وہ تعبیرات نہیں ڈالی، وہ تفسیرات نہیں ڈالی، وہ تشریحات نہیں ڈالی. میں نے صرف قرآن کی نص پر اکتفا کیا ہے. ہر سبجیکٹ کا جواب دیا ہے فقط قرآنی آیت کے ساتھ. اب قرآن کی آیت پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے معنی مطالب نکالنے پر اختلاف ہو سکتے ہیں. سو میں نے ان مطالب اور معنی اور تشریحات اور تعبیرات اور تفصیلات سے بحث نہیں کی. کیٹیگوریکلی 2 + 2 = 4 کی طرح ہر چیز کا جواب فقط قرآن کی آیت سے دیا ہے. میں نے اس کے عنوانات قائم کیے ہیں 5000 سے زائد موضوعات کے لحاظ سے. ان کو عربک کے عنوانات قائم کیے ہیں، اس کا اردو ترجمہ قائم کیا ہے، اور نیکسٹ ایڈیشن میں انگلش ورژن الگ آ رہا ہے. میں نے وہ کام کیا ہے. پھر ترجمہ قرآن آیتوں کے سامنے دے دیا ہے، اور سبجیکٹس کی ایک طویل فہرست ہے، بڑے براڈر سپیکٹرم سے لے کے چھوٹے چھوٹے موضوع تک، حتیٰ کہ مکھی کا ذکر پڑھنا چاہیں اس کی تفصیل، مچھر کا ذکر پڑھنا چاہیں، پانی کا، ہوا کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اسٹرانومی کا، نظام شمس و قمر کا، گردش لیل و نہار کا، زمین کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، سمندروں میں لہریں، کشتیاں، کوئی چیز، لا، شریعت، نکاح، طلاق، مسئلہ توحید، نبوت، رسالت، ملائکہ، آخرت، بعث بعد الموت، کوئی سبجیکٹ آپ کو چاہیے یہ شروع تو وہ اس کے لیے قرآن سے آپ کو چاہیے کہ مجھے قرآن کی رہنمائی درکار ہے. یہ صرف قرآن کی رہنمائی دے گا، نہیں ہو سکتا، اس پہ اختلاف ہو نہیں سکتا. چونکہ میں تفسیرات میں نہیں گیا، وہ میری الگ کتابیں ہیں. جن کا جی چاہے وہ تعبیر مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے، وہ اس کی ثواب دی. ٹائم کتنا لگا اس کو لکھنے میں؟ ویسے تو اگر کہیں تو میری عمر بھر کی جو کاوشیں ہیں علمی، انہی کا نچوڑ ہوتا ہے نا. جو کتاب ایک اسپیسیفک ٹائم تو اس کتاب کو آخری شکل دینے میں لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے میری عمر کے 50-55 سال کا پورا مطالعہ، پوری تحقیق. دیکھو میں دین کے طالب علم کے طور پہ اس وادی میں انٹر ہوا تھا 1961 میں. میری عمر 10 سال تھی، 11 سال، جب میں اس وادی علم میں داخل ہوا، مسافر بنا. اور 1963 میں پھر والدین مجھے اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ لے گئے جب میری عمر 12 سال تھی. 13واں سال آلموسٹ شروع ہونے والا تھا. اور گنبد خضرا کے بالکل سامنے دارالعلوم تھا. دارالعلوم جو مدرسۃ العلوم میں شرعیہ اس کو کہتے تھے، اور وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قائم تھا. اس جگہ پر وہ قائم تھا جہاں آقا علیہ السلام کی سواری ٹھہری تھی، عرب اترے تھے. تو وہاں مجھے داخل کرایا. تو مدینہ طیبہ کی تعلیم میری 1963 میں شروع ہوئی. پھر وہاں کے علماء سے پڑھا،
پھر زندگی گزری، زمانہ ماشاءاللہ کو 200-300 سال عمر ہے آپ کی ویسے. جو کہہ لیں. پھر میں نے حرمین شریفین کے علماء سے پڑھا، بغداد کے شیوخ سے، شام کے شیوخ سے، لبنان کے شیوخ سے، یمن کے شیوخ سے، مراکو، مغرب اور فاس کے شیوخ سے، پاکستان اور انڈیا کے شیوخ اور اساتذہ سے. عمر گزاری نصف صدی سے زائد. ساتھ مطالعہ رہا، اور مطالعہ میں پوری عمر احادیث کی ورگردانی کی. کم و بیش 5 سے 6 لاکھ احادیث کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھا، لفظاً 5 سے 6 لاکھ احادیث، سینکڑوں ہزاروں کتب حدیث کنگالی، فقہ کی کتابیں، معرفت کی، علوم کی، ساری پڑھ کے اب ان چیزوں کا جو کتاب بھی مبشر لقمان صاحب قلم سے نکلتی ہے وہ نچوڑ ہوتی ہے نصف صدی سے زائد پورے مطالعہ، تحقیق اور محنت کا. ہر چیز ایک نچوڑ ہوتی ہے. لیکن آخری مرحلے پر جب وہ کتاب آتی ہے، جب آپ اس کو ایک شکل دیتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں اور طباعت کے قابل لے جاتے ہیں، اس پہ آف کورس 2-3 سال آخری لگتے ہیں، 2-3 سال. لیکن ایک پرابلم ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے ملاقات کرائی نادر علی صاحب سے، سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے بروڈا سے آئے ہیں، جی جی، مناج کے انڈیا کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ. بالکل. اور بھی ممالک سے لوگ آئے ہیں آپ کی کانفرنس پہ. یہ وہ جب سارے اتنے عاشقان رسول ہیں، تو آج چمن میں ایک مسجد میں دھماکہ ہو گیا. ابھی میرے پاس اس کے فگرز نہیں ہیں کہ وہاں پہ کتنے زخمی ہوئے یا کتنے شہید ہوئے، لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے اس ملک میں تو کوئی خوفناک ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. میں اس معاملے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کو صرف مذہبی تہوار کے ساتھ نہ جوڑیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی ایام سے ہٹ کر بھی بعض کو نیشنل ڈیز پر بھی یہ دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اسکولوں میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مختلف اہم مقامات پہ ہوتے ہیں. یہ مذہب اور غیر مذہب کی تقسیم سے ماورا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دہشت گردی جنم لیتی ہے انتہا پسندی سے، انتہا پسندی جنم لیتی ہے تنگ نظری سے، اور اس سے پھر الٹیمیٹلی لوگ دہشت گردی کے اور بم دھماکے کے عمل کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک تخریب کاری کا عمل ہے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف مذہبی زمین سے یہ پودا جنم نہیں لیتا، اس کے پیچھے سیاست بھی ہے، اس کے پیچھے لسانی تعصبات بھی ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ملک کی ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے ایفرٹ کرنے والی قوتیں بھی ہیں. اس کے پیچھے علاقائی طور پر وہ قوتیں بھی ہیں جنہیں پاکستان کا یا کسی بھی اسلامی ملک کا امن اور استحکام منظور نہیں ہوتا. اس کے پیچھے مبشر لقمان صاحب بین الاقوامی پلیئرز بھی ہیں جو اپیرنٹلی آپ سنائی دے گا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یہ وار اگینسٹ ٹیرر ہے، مگر ان کے اپنے بین الاقوامی سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں. ایک رخ پہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں، دوسرے رخ پر پردے کے پیچھے وہ دہشت گردی کو پالتے نظر آتے ہیں. وہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اوزار ہتھیار پیش کرتے ہیں، ان کی انڈسٹری بھی ہے. انہوں نے جس ملک اور جس خطے میں بدامنی پھیلانی ہو، ضروری ہے کسی ملک کو غیر مستحکم کرنا ہو، اس کو توڑنا ہو، خون خرابہ کرنا ہو، تو انہیں وہاں ضرورت ہوتی ہے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی. لیکن یہ کیا بات ہے، وہ یہ پودا لگاتے ہیں، پال پال کے درخت بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قتل و غارت کروا لیتے ہیں پھر انہوں نے تشریف لانا ہوتا ہے وہاں، وہ پھر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. میرے پاس تفصیل یہ ایک پڑھی بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ آپ کی کوئی 136 کتابیں ہیں جن کا ہندی میں ترجمہ ہوا. جی. اس کے بعد آپ کے جو ہندی میں ہوا ہے نا، جی 151 کتب ہیں. 151. یہ صرف انڈیا میں ہندی زبان میں ترجمہ ہوا 151. اچھا، اب جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن آپ نے کی، ترجمہ کیا، وہ مجھے پتا چلا 13 زبانوں پہ مشتمل ہے. ہاں، یہ بالکل. جو قرآن مجید ہے میرا عرفان القرآن، یہ دنیا کی 10 زبانوں میں چھپ چکا ہے. 10 زبانوں، 13 زبانوں میں میرا جو فتویٰ تھا ٹیرورزم کا، جس کا وہ جو ٹیرورزم کے اوپر جو فتویٰ ہے جو میرا بڑا معروف پوری دنیا میں جو چھپا ہے پوری ورلڈ میں، وہ جو فتویٰ، وہ انگلش والا بھی، وہ یہ فتویٰ آن ٹیرورزم اینڈ سوئسائڈ بومبنگ، یہ دنیا کی 13 زبانوں میں چھپ چکا ہے. اور یہ دنیا میں اردو میں، انگلش میں، نارویجن میں، فنش، فن لینڈ، ہندی، سندھی، گریک، بنگالی، فرینچ، ڈینش، اسپینش، ورلڈ وائڈ دنیا میں چھپ چکا ہے. اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی 10 زبانوں میں ہو چکا ہے. یہ جو
اردو میں عرفان القرآن ہے میرا ترجمہ، ماشاءاللہ، یہ معروف ہے، اور انگلش میں دا گلوریس قرآن. یہ دنیا کی 10 مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کی جو انگلش میں تو سب سے پہلے ہو گیا، پھر فرینچ میں ہو گیا، اسپینش میں ہوا، جرمن میں ہوا، اور اسپینش میں ہوا، نارویجن میں ہوا، ڈینش لینگویج میں ہوا، ہندی میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں. ڈاکٹر طاہر القادری بہت ہمارے ساری ساتھ کتب ہی ہیں، اور ایک بریک کے بعد جب آتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے کیا، اور اگر ہم سارے دہشت گردوں کو برا سمجھتے ہیں تو دہشت گرد اپنے آپ کو مسلمان کیوں کر کہہ سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، سیاستہ کی ایک مستند حدیث جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی ایسی بھی ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتا اس کس کا نشانہ بنا کیوں ہوا. تو ادھر تو دہشت گرد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بیچارے جو شہید ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں. ہے کون مسلمان؟ کون؟ مبشر لقمان صاحب، آپ نے یہ جو سوال کیا، اس کے کئی جواب ایسے ہیں جو میں آپ سمجھیں پچھلے 10 سال میں پوری دنیا میں نے دیے ہیں، اور کئی بار ٹی وی پر بھی آئی میری سپیچز، میرے لیکچرز، ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل کانفرنسز کی میں نے. 2010 میں یہ دہشت گردی کے خلاف فتویٰ لانچ کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں نے گورنمنٹس نے ان کو ٹرانسلیٹ کروایا اور نصاب کے طور پہ اس کے اوپر ٹریننگز کی. امریکہ میں جارج واشنگٹن ڈی سی جو یونیورسٹی ہے وہاں اس پر میرے لیکچرز ہوئے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے USIP، وہاں میرے لیکچرز ہوئے. ورلڈ وائڈ یعنی دنیا میں کیا نام لوں گا، ایک لمبی فہرست ہے. میں نے سبجیکٹ پہ بہت بات کی، مگر آج میں اس کا ایک بالکل نیا گوشہ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف پبلکلی کہہ رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میں یہ میری ایک تھاٹ ہے، بہت عرصے کا ایک مطالعہ ہے، میری سوچ کا نچوڑ ہے، مگر فرسٹ ٹائم میں پبلکلی آپ کے پروگرام میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں. آپ نے جو پوچھا یہ ہے کیا، مجھے ایک بڑی عجب، اور یہ دراصل مذہب کے خلاف ایک جنگ ہے. اب آپ حیران ہوں گے، آپ تو یہ پوچھ رہے تھے نا کہ یہ تو مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں دہشت گرد، تو یہ ہے کیا؟ میں جواب دے رہا ہوں، دراصل یہ بین الاقوامی سطح پہ عالم اسلام کے اندر مذہب کے خلاف، مذہب کے خاتمے کے لیے ایک جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جو 200 سال قبل ویسٹرن ورلڈ میں اور یورپ میں عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے لڑی گئی. 200 سال جنگ چلی تاکہ کرسچینٹی ایک لیونگ ریلیجن نہ رہے، ایک زندہ مذہب نہ رہے، زمین پر لوگوں کی زندگی میں عیسائیت بطور مذہب نہ رہے، چرچ میں بند ہو جائے. ایک رسم رواج، سنڈے سروس گھنٹے بجیں اور سنڈے کو لوگ چرچ میں چلے جائیں، اور عملی زندگی اور زمین سے عیسائیت یعنی اس وقت کو مذہب تھا نا وہ یورپی دنیا کا، یہ لوگوں کی زندگی سے خارج ہو جائے، ایک ڈومنٹ ان ایکٹیو اور ڈیڈ وجود رہ جائے چرچ کے اندر. 200 سال کی جنگ کے بعد وہ کامیاب ہوئے قوتیں، اور وہ سوسائٹی پوری ویسٹرن ورلڈ کی سیکولرائز ہو گئی، اور آپ کہہ لیں کہ گاڈ لیس سوسائٹی ہو گئی، گاڈ لیس. اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ اسلام تھا. یہ جنگ پہلے شروع ہونی تھی، مگر درمیان میں کمیونزم اٹھ گئی، اور کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ نے 75-80 سال لے لیے. تو عالم اسلام کو، دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا گیا، اور 75-80 سال یہ جنگ لڑی گئی، کھلی جنگ بھی، سرد جنگ بھی، پروکسی وار بھی، کمیونزم کے خاتمے کے لیے. اور وہ جا کے 80s میں اس کا اختتام ہوا. افغان وار میں جب رشیا واپس گیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں ڈس انٹیگریشن ہوئی، رشیا ٹوٹا، تو اس کے بعد 75 سال کے بعد جا کے کمیونزم اوٹ شکست خوردہ ہوئی اور کیپٹلزم جیتی. 2 مرحلے. اس سے فارغ ہونے کے بعد 1980 کے قریب جا کے فارغ ہوتی ہے کیپٹلزم. کمیونزم کو ورلڈ وائڈ ایلیمینیٹ کر کے، یعنی ورلڈ پاور کے طور پہ اس کو ختم کر کے، اس کے بعد یہ جنگ چھڑ گئی. اب مذہب کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور مذہب
اب لیونگ مذہب یاد رکھ لیں روئے زمین پر صرف اسلام ہے. باقی جو مذاہب ہیں وہ پوجا پاٹ ہے. نہیں اپنا جوس تو بڑا پریکٹس کرتے ہیں. وہ لمیٹڈ ہے. میں جوس کو چھوڑ کے بقایا تعداد میں لمیٹڈ ہے لیکن ویسے تو مذہبی ہیں. میں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں. باقی جو مذاہب ہیں موسٹلی وہ لیونگ ریلیجنز نہیں رہے. پریکٹیکلی ساری سوسائٹی گاڈ لیس یا سیکولرائز ہو چکی ہے اور مذہب اپنی پوجا پاٹ کے رسم و رواج میں بند ہو گئے. لیونگ ریلیجن آف دا ورلڈ صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اب پچھلی صدی کے اواخر سے اسلام کے خلاف جنگ شروع ہوئی. وہی جنگ جو 200 سال ویسٹرن ورلڈ میں عیسائیت کے خلاف لڑی گئی کہ وہ جیسے عیسائیت چرچ میں بند ہو گئی. الٹیمیٹ آبجیکٹو اس جنگ کا یہ ہے کہ مذہب اسلام دین اسلام مسجد میں بند ہو جائے. فرائیڈے سروس اذان بلند ہو, لوگ نماز پڑھنے کے لیے بوڑھے جائیں نوجوان جائیں نہ جائیں, مگر لیونگ ریلیجن کے طور پہ یہ عالم اسلام میں لوگوں کی زندگیوں میں گھروں میں سڑک پر روئے زمین پر نظر نہ آئے. لیونگ فورس نہ رہے, یہ آئیڈیالوجی نہ رہے, اس کا فکر, اس کا عقیدہ, اس کا عمل, اس کا اخلاق, اس کی سوچ, اس کا مزاج ختم ہو جائے. بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا تھیسس میں ذرا سا اختلاف ہے. میں اس کو تھوڑا اگر اجازت دیں تھوڑا سا مکمل کر لیں پھر آپ کر لیں. تو اب یہ جنگ شروع ہو گئی. تو یہ جنگ پہلے فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا اور آپ کو یاد ہے 80s کے زمانے میں پاکستان میں شیعہ سنی قتل ہونے لگے. فرقہ واریت آج بھی شیعہ آج بھی ہو رہے ہیں. آج چمن میں جو ہوا ہے. فرقہ واریت سے اس جنگ کا ابتدا کی. ایک ایک مسلک کو چنا گیا, اس کو اس فرقہ واریت کی شکل میں قتل و غارت گری دہشت گردی کی آگ میں جھلسایا گیا. پھر عرب دنیا میں ایک مکتب فکر کو چنا گیا اور ان کو ہتھیار دیے گئے, ان کو اسلحہ دیا گیا, مال دیا گیا, طاقت دی گئی, قوت دی گئی, جگہ فراہم کی گئی, وسائل دیے گئے, پروٹیکشن دی گئی, ان کو پالا گیا اور ان کو اسلام کے نعرے دیے گئے بطور اوزار. یہ اسی طرح جب رشیا کے خلاف جنگ لڑنی تھی تو پورے عالم اسلام کو ایک جہاد کا نام دے دیا گیا تھا. اسلحہ بھی دیا, مال و دولت بھی دی, پیسہ بھی دیا اور جہاد افغانستان میں پورا جھونک دیا. پرابلم ایک اور ہے, اب یہاں جہاد کے نام پر ان کو مسلح کر دیا. وہ ختم کرتے کرتے اس میں سیریا بھی آیا, اس میں یمن بھی آیا, اس میں عراق بھی آیا, دنیا کے سارے ملکوں کو برباد کر کے اب انڈیا پاکستان آ اب گیا. آپ دیکھیں نا کہ سیریا یمن عراق تینوں آپ نے نام لیے. ایک سیکنڈ تھوڑا دیا. پھر یہاں چن لیا مولویوں کو, مذہبی جماعتوں کو. بھی مولوی ہیں جی ہاں, یہاں ان طبقات کو چن لیا. ان کے منہ میں گالی, ایسے لوگ چنے جو گالیاں دیں, جن کے کردار سے لوگ متنفر ہوں, جن کی بولی اور زبان سے لوگ نفرت کریں, جن کو دیکھیں اور اسلام کے نمونے کے طور پہ لوگ اسلام کو برا جانیں اور ان کے ذریعے پر انتہا پسندی سوسائٹی میں اور دہشت گردی سوسائٹی میں قتل و غارت اور مختلف ایشوز کے ذریعے لوگوں کو, نسلوں کو دین اور مذہب سے بیزار اور متنفر کیا جا رہا ہے اور کرتے کرتے ساتھ قتل و غارت دہشت گردی, تاکہ الٹیمیٹلی اس مقام پر پہنچے کہ لوگ کہیں کہ انف از انف, بس ہو گئی, ختم کر دو اس دین کو. فالوئنگ ہے ان کی, جن کو آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دینے والے یا ایسے, تو فالوورز بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مسجد بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تو استعمال تو مسلمان ہی ہو رہا ہے نا. درست بات. ہمیشہ اس سازش کا شکار جس طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہی لوگ اس سازش کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں پر کام ہو رہا ہے تو نفرت انگیز کردار بھی مسلمانوں میں سے ہی پیدا کیے جائیں گے. مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی اسلحہ دیا جائے گا, مسلمانوں کو ہی قاتل بنایا جائے گا, مسلمانوں سے ہی مقتول ہوں گے کہ یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. یعنی اوورآل پکچر یہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت گری کا دین ہے, انتہا پسندی کا دین ہے. دیکھو یہ بھی قتل و غارت, یہ گالیاں نکالتے ہیں, یہ قتل کرتے ہیں, یہ آگ لگاتے ہیں, یہ گراؤ جلاؤ کرتے ہیں, یہ انسانی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, یہ قبضے کرتے ہیں, یہ فتوے دیتے ہیں. یعنی یہ سارا ایک پورا کا پورا ایک فینومینن ہے کہ الٹیمیٹلی جو 200 سال کی جنگ کے بعد عیسائیت کا انجام ہوا وہ خدا جانے ایک صدی کی مزید جنگ ہے. اسلام کو اس انجام پر پہنچا کر اگلی نسلوں کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہیں. میں تو اس کو بڑے براڈر اسپیکٹرم میں بہت بڑا گھناؤنا ایک پرابلم کیا ہے, ان کو کیا فائدہ, ان کو اس سے مجھے فائدہ نہیں نظر آتا. اگر گاڈ لیس بناتے ہیں یا گاڈ ہوتا ہے تو اس میں ان کی کوئی آمدنی مجھے نظر نہیں آتی. جی, جب یہ ایک طبقہ ہندوستان پہ حکمران ہو گیا تھا تو انہوں نے دو چیزیں دیکھی تھی 200 سال قبل کہ یہ جو مسلمان ہے جو ٹکراتا ہے, کیونکہ دیکھو اس نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے, وہ اسلام کو بطور تہذیب نہیں دیکھنا چاہتے.
اسلام کو بغور لیونگ ریلیجن ایک قوت نہیں دیکھنا چاہتے، اسلام کو زندہ نظریہ نہیں دیکھنا چاہتے، تاکہ جب یہ آئیڈیالوجی نہ رہے، جب یہ کریکٹر نہ رہے، حلال حرام کا فرق نہ رہے، لوٹ مار رزق کے حلال کا فرق نہ رہے، تو کرپشن کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، لوٹ مار کے خلاف آواز نہ اٹھائے، حرام اسی طرح رواج پا جائے جیسے پہلے لوگ حلال کو پسند کرتے تھے۔ یعنی پورا کلچر، پوری ویلیوز، ہیومن ویلیوز، مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز، پولیٹیکل ویلیوز، ایوری تھنگ از چینجڈ، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ وہ انجام ہے جہاں ان سوسائٹیز کو پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد وہ ایک نیا نظریہ ہے جس کے اندر خدا کا وجود نہیں ہے، جس کے اندر وحی الہی کا وجود نہیں ہے، جس کے اندر قرآن کا وجود نہیں ہے معاذ اللہ، جس کے اندر آسمانی پیغمبرانہ ہدایت نہیں ہے۔ جب وہ ہدایت نہیں ہے تو حلال اور حرام نہیں ہے، جس میں نیکی اور بدی نہیں ہے، جس میں امر اور نہی نہیں ہے، جس میں اچھائی اور برائی کے قرآنی اور اسلامی معیار نہیں ہے، سب کچھ جب قدریں مٹ جاتی ہیں تو سوسائٹی پلٹ کر پھر ہمانی سوسائٹی کی طرح بدل جاتا ہے۔ پھر آپ جس طرح کا کام چاہتے ہیں، پھر ان کا ایجنڈا ہے، پھر وہ لیتے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے اٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی سے مسلم سوسائٹیز کو اور مسلم طبقات کو اس ایجنڈے کے لیے شعوری یا لا شعوری طور پہ استعمال کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے پریڈومیننٹلی ایک کرسچن کنٹری ہے، وہ تو ان کے ڈالر پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اور وہ اب جو ہے اسرائیل وہ پریڈومیننٹلی ایک جوئش کنٹری ہے، اب برٹن جو ہے وہ بھی کرسچن ہے اور پھر اپنا سیکولر ہے، تو اتنی بڑی طاقت کون ہے جو ان تمام مذاہب کے خلاف ہوگی؟ دیکھیے، یہ ایک فارمل یا آپ یوں کہہ لیں کہ سمبولک مذاہب کے نام ضرور ہیں، یہ سمبولک نام ہیں سارے، مگر بنیادی طور پہ جو مذہب کے آپ نام دے رہے ہیں، یہ ملک اب اس مذہب کے تحت نہیں، یہ مکمل طور پہ سیکولر ہیں۔ عملاً زندگیاں ہیومن رائٹس کے لیے نا سیکولر نام ہیومن رائٹس کا دیتے ہیں۔ اب ہیومن رائٹس کو یہ بھی ایک ٹائٹل یوز کیا جاتا ہے، پہلے اسٹیٹ سوورنٹی کا ٹائٹل یوز کیا جاتا تھا، پھر پرائیویسی کا رائٹ یوز کیا جاتا تھا، پھر ہیومن رائٹس کا یوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پھر سارے قوانین اور حقوق معطل کر دیے، منسوخ کر دیے، اس کے بعد جس کو چاہیں پکڑ کے جو کر دیں، جو الزام لگا دیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کی ایک نئی آمریت ہے، ایک نئی امپیریلزم ہے جو پوری دنیا پہ چھا رہی ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک پہ حملہ آور ہو جائیں دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر، دنیا کا کوئی ملک آپ سے کیوں پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں ہوا۔ یعنی اس طرح ایک تسلط، ایک خوف زدگی پیدا کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ حکمران دم دبا کے نیچے بیٹھ گئے ہیں، حکمران دب گئے ہیں اپنے مفادات کے لیے، چونکہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اپنے ذرائع سے ایک جال بچھ گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آ سکتے بڑوں کو راضی کیے بغیر، جس وقت چاہیں وہ ڈنڈا مار کے نکال دیں، اپنی کرسی سے چمٹ کر ہر آدمی بزدل بن کر اپنی گورنمنٹ اور اقتدار بچانے کے لیے ان کا غلام بن گیا ہے۔ یعنی ایک بین الاقوامی ایک نیا دور غلامی ہے، نیا دور غلامی ہے جو ایک اور یہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بہت بڑا ان کا مکتبہ ہے، لائبریری ہے، یہاں پہ ہزاروں کتابیں ہیں، ایک کتاب مسنگ ہے۔ وہ کیا کتاب ہے؟ بڑی خاص طور پہ میں پوچھ رہا ہوں، وہ کیا کتاب ہے؟ میں بریک کے بعد پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے سوال اس کا۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں یہاں پہ تقریباً۔ اچھا، یہ ایک المیہ ہے جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ مجھے کئی سال پہلے میاں عامر صاحب، میاں عامر محمود، دنیا ٹیلی ویژن کے جو رہنما ہیں، انہوں نے مجھے کہا یار تمہیں ہر جگہ سیرت النبی کے اوپر ساری کتابیں ملیں گی، مسلک کے اوپر ملیں گی، فتوے ملیں گے، ہر چیز ملے گی، ریاست مدینہ کے اوپر نہیں کبھی کتاب ملتی یہاں پہ۔ خاص طور پہ ہم نے پتہ نہیں آج چھپنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اسلامی ریاست ہوتی کیسی ہے۔ ہم صرف سیرت اچھی چیز ہے خوبصورت، لیکن اس سے آگے بھی تو جانا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال ہے، ہاں، وہ کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ وہ سوال، آپ کا سوال کا جواب آ گیا، اور آپ کا تصور غلط ہے۔ اچھا، ریاست یہ وہ جگہ ہے کہ ریاست مدینہ پر بھی یہاں کتاب ہے۔ آج وہ نکل گئے لے کر، میں نے دیکھا ان کو، وہ لے کے آ جاؤ بھائی، پیچھے لے کے آ رہے ہیں، آپ کو ابھی پکڑا دیتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ ایک نہیں، ایک سے زائد ہیں بیٹے، جو سب سے پہلی چھپی ہے 80s میں وہ بھی لے آؤ۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں نا کہ کمی ہے ان چیزوں کی؟ ہاں لوگوں نے کام نہیں کیا، مگر یہاں اللہ کا شکر ہے. شکریہ. میری اپنی کتاب 1980s کے وقت سے بھی ریاست مدینہ میثاق مدینہ پر ہے، مگر لیٹسٹ آپ کو ڈاکٹر حسن محی الدین اپنے بیٹے کی دے رہا ہوں، آپ کے دوست ہیں. یہ دستور المدینہ المنورہ، ریاست مدینہ پر پورے دستور اور ڈیموکریسی کی کتاب ہے، پورے نظام پر. یہ عربی میں ہے، دوسرا انگلش ورژن الگ. اب مجھے یہ بتائیے گا، تو جواب آ گیا، آپ بتا دینا. بالکل آ گیا، یہاں بالکل آ مسنگ گیا، نہیں ملی، ماشاء مل اللہ گئی. الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے. میں میاں عامر صاحب کو بھی بتاؤں گا، اردو والی بھی لے آنا، ابھی ان کو بھی بھیجوں گا، انگلش والی بھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ادھر سے لے آؤ. تو اب ادھر سے ہی لے آئیں، کوئی بات نہیں، بیچ میں آ جائیں. چونکہ اب وہ تو ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہوگی. ہم نے تھوڑا ان کو کہا تھا یہ سوال کریں، تو اب بات خود یہ ہے، سوال کر کے پھنس گئے. نہیں میں پھنسا نہیں ہوں، یہ تو اچھی بات ہے نا، اس میں تو میں نے گے نہیں کرنا ہے. میثاق مدینہ دوسری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح اور ہمارے پاس پھر انبار ہے. یہ تو اپنی کتابیں میں نے دے دی نا، تصانیف. جی 3 مہینے میں کیا آپ عمران خان کی حکومت سے مطمئن ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، اس سمت جو چل رہے ہیں، کیا وہ کر پائیں گے؟ مجھے اس موضوع پر ان سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے. ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ سوشل سیکیورٹی کا ہے نا، سوشل سیکیورٹی کا. تو یہ ایک بیسک اسلامک آئیڈیل ہے جو انہیں کرنا چاہیے. وہ کر پاتے ہیں یا نہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ بیلیو کرتا ہوں کہ کچھ وقت اور ملے گا تو کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی تو جو حالات ہیں اس وقت تک، تو ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، ابھی تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کا جائزہ لینے یا رائے قائم کرنے کے لیے یہ وقت شاید بہت تھوڑا ہے، تھوڑا زیادہ آگے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن 7 والی گلی مجھے یاد ہے، وہ خوفناک رات مجھے یاد ہے، وہ دن یاد ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. 90 افراد کو یہاں پہ گولیاں لگی تھیں، اور لوگ 14 کہتے ہیں، میں 16 کہتا ہوں، کیونکہ اگر پریگننٹ خواتین کو گولی لگتی ہے تو وہ پھر ایک سے زیادہ زندگی ہے. تو وہ بھی ہے. اور ایکچولی 4 وہ افراد ہیں جن کو یہاں مارا گیا، شہید ہوا، ان کی لاشیں پولیس نے ہمارے سپرد نہیں کی. وہ اپنا جنہ اسپتال سے غائب ہو گئی تھی. چھپا کر براہ راست ان کے وارثان کو دباؤ ڈال کے، ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ان کو دے دیا، اور کہا کہ نہ پرچہ درج ہوگا، نہ لاشیں منہاج القرآن میں واپس جائیں گی، چپ کر کے رات کے اندھیرے میں جا کے دفن کر دو. انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، اب ہمارے 4 شہیدوں کے نام آپ نے پرچے میں درج نہیں کرنے، ہمیں خوف ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، تو ہم نے دفنا دیا. تو اس طرح 14 وہ. لیکن ایسے بھی تو تھا نا جن کا منہاج سے تعلق نہیں تھا. وہ نہیں تھا، جو ایسے بھی تھے، وہ 4 اس طرح کے شہید. وہ ان کو ہم کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. ہم کلیم نہیں کر سکتے. پھر ان کے پیرنٹس نے آ کے خود ریکویسٹ کر دی کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے تو ہمارے نام درج. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب، اس حکومت اور اس عدلیہ سے آپ کو امید ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ملے گا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، عدلیہ سے تو میں اس وقت امید رکھتا ہوں. اور ابھی لارجر بینچ چیف جسٹس آف پاکستان نے بنا دیا ہے، 5 دسمبر کو اس کی سماعت ہوگی. یہ لارجر بینچ اسی طرح کا ہے جیسے پاناما کیس میں بنا تھا. اب اسلام آباد میں کیس شفٹ ہو گیا ہے اور ہم وہاں جائیں گے. 5 جنوری کو اس کی سماعت اور بحث ہوگی. میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس سے جے آئی ٹی بنے گی، اور جب جے آئی ٹی بن جائے گی تو ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف کی فراہمی کا دروازہ کھل جائے گا. 4 سال گزرنے کے بعد ہم زیرو پر کھڑے ہیں. 60-70 شہادتیں ہوئی. ایک اس وقت کے آئی جی مشتاق احمد سکھیرا صاحب، ان کی اپیل ریجیکٹ ہوئی، دوبارہ کورٹ میں آئے، ان پہ فرد جرم لگی. ایک شخص پہ فرد جرم لگنے کی وجہ سے سال ہا سال کی کارروائی پلٹ کے 0 پر اسکوائر 1 پہ چلی گئی. ساری شہادتیں کا عدم ہو گئی. اب پھر گویا ہمارا استغاثہ اس جگہ پہ ہے جس جگہ پہ اس کی برتھ ہوئی تھی. اب پہلا بیان مستغیث کا جواد احمد کا پھر دوبارہ ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ 4 سال گزر جانے کے بعد یہ ہم ہیں. اگر اس کے پیچھے اللہ کی مدد و نصرت نہ ہوتی اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوتے، کوئی اور پارٹی ہوتی، یہ شہید کسی اور کے ہوتے، آج وہ مقدمہ اس روئے زمین پر آپ کو زندہ نظر نہ آتا. بک گیا ہوتا. لوگ بک گئے ہوتے، مقدمے بک گئے ہوتے، لاشیں بک جاتی، خون بک جاتے، ضمیر اور غیرت بک جاتی، اور بھول چکے ہوتے لوگ. اس مقدمے کو زندہ رکھا
اور ان کی کروڑوں کی آفروں کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیا. ان کی طاقت میں، ان کی حکومت کے 4 سال میں ان کو ٹھکرایا. نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ بکے، اور مقدمہ زندہ رکھا، اور آج کے دن تک ڈٹ کر روز اول کی طرح کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، یتیموں کے ساتھ ہیں، بیواؤں کے ساتھ ہیں، اور انصاف کے اصول کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے. مگر جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، اس نظام سے بڑا قاتل کون ہے؟ ایک تو ہیں یہ قاتل شریف برادران جنہوں نے قتل کیا، ایک قاتل ہیں وہ پولیس کے لوگ جنہوں نے سرکاری وردی میں ان کے حکم کی تعمیل کی اور قتل کیے. ان دونوں سے بڑا بھی ایک قاتل ہے، وہ نظام ہے. اس نظام میں وہی بیوروکریسی ہے، وہی پولیس ہے. آج کے دن تک جب آپ انٹرویو کر رہے ہیں، ایک اے ایس آئی کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، ایک اے ایس آئی معطل نہیں ہوا. جن کو 50 ٹی وی چینل نے ٹی وی کے کیمرے سے دکھایا تھا گولیاں چلاتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، خون کی ندیاں بہاتے ہوئے، ان بچیوں کو اور عورتوں کو گراتے ہوئے اور لاشیں اٹھا کے جاتے ہوئے، سارے جہان نے دیکھا تھا. مبشر لقمان صاحب، یہ کوئی رات کے اندھیرے کا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے چور اور قاتل کی تلاش ہو. 20 کروڑ لوگوں نے دن دہاڑے روشنی میں ٹی وی اسکرینوں پر قاتل دیکھے. اس کے باوجود ہم 4 سال سے دھکے کھا رہے ہیں اور ابھی جی آئی ٹی بنواتے پھرتے ہیں، ابھی انصاف کا دروازہ کھلواتے پھرتے ہیں. یہ قاتل بہت بڑا نظام ہے. اس میں ایک اے ایس آئی معطل نہیں ہوا، ایک ایس ایچ او جیل کے پیچھے نہیں گیا، ایک ایس پی جیل کے پیچھے نہیں گیا. تمام مراعات کے ساتھ آج بھی اسی جگہ بیٹھے ہیں، اسی طرح بیٹھے ہیں. دن تراتے آتے ہیں، مراعات کے ساتھ آتے ہیں. یہ وہ نظام ہے جو قاتلوں کو تحفظ دیتا ہے، جو بدماشوں کو تحفظ دیتا ہے. کیوں؟ انہوں نے ریاست کی وردی پہنی ہوئی تھی. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ طاقتور وردی پہنی ہوئی تھی. اگر قتل کرنے والا بھی کمزور ہوتا، اس کی بھی لاش ہو چکی ہوتی، پھانسی چڑھ جاتا. چونکہ قتل کرنے والا طاقتور ہے، اس کی وردی ریاست کی وردی ہے، اس کو تحفظ دینے والی ریاست ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، اور مرنے والے کمزور ہیں. ہم جیسے لوگ انصاف نہیں لے سکے. جب تک نظام یہ ہے اس وقت تک کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. اس نظام کو ختم کرنا ہوگا. اب تو ملے گا انشاءاللہ. آخری ایک شعر سنا دیتا ہوں اس نظام کا. میر تقی میر کا شعر ہے، میر تقی میر کا. وہ کہتے ہیں، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جس نے بیمار کیا ہے اور زہر دی ہے اور جان لی ہے، اسی سے دوائی لیے جا رہے ہیں. یہ وہ نظام ہے جس نے ہزاروں کو قتل کیا اور قتل کرتا رہے گا. جس نے انسان چھین لیا ہے، لوگوں کی روٹی کے لقمے چھین لیے، عزتیں چھین لی ہیں، اسی نظام سے ہم بھلائی کی توقع کر رہے ہیں. 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. ہاں یا نام ہے؟ کیا عمران خان سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کو انصاف دلوائیں؟ مجھے امید ہے. اب ہوتا کیا، امید پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ ان کے طرز عمل پر ہے، مگر مجھے امید ہے. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو عمران خان اور عمران خان کی حکومت سے بڑی امید ہے کہ جی آئی ٹی بھی بنے گی، اور جتنے بھی شہداء اور زخمی ہیں مال ٹاؤن ثانیہ کے، وہ حکومت بھی بنا سکتی ہے، حکومت بھی بنا سکتی ہے، دونوں بنا سکتے ہیں. تو اور انشاءاللہ ان کو لوائقین کو پہلی باری 4 سال کے بعد انصاف ملنے کی بھی امید ہے. 12 ربیع الاول کا مبارک دن تمام اہل اسلام کو مبارک ہو. اللہ حافظ.